اپنے ٹیمپل، اپنے بیا، اپنے صومعہ، عبادت گاہ میں نماز کی پابند تھی، اور میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ جہاں بھی زمین خشک ہو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی جو جن سے زمین سے نہیں ہے تو ان کو دھونا چاہیے۔ فون کے ذریعے کان میں اذان بچے کان میں خود اذان دیا کریں اور اتنے ماڈرن بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ اذان تو اس لیے سنت رکھی ہے سبحان اللہ کہ مومن کا بچہ اس عالم ارواح سے اس عالم آب و گل میں آئے تو اس کی سماعت سے جو پہلی آواز ٹکرائے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوگا، اس کے پیارے مصطفیٰ کی رسالت کی شہادت ہونی چاہیے، صلاۃ و فلاح کا اقرار و اعتراف ہونا چاہیے۔ تو اس لیے خود اذان دیا کرو، خود اقامت کہا کرو، شرمایا نہیں کرو۔ یہ گوشت کے سلسلے میں تفصیلی فتویٰ ہے، آپ چاہیں گے تو علامہ صاحب کو بھیج دیں گے، اس کے لیے الگ گھنٹے کی نشست ہو کم از کم، تو تب بات ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات نماز ہو رہی ہوتی ہے، بچے صفوں کے اندر دوڑتے ہیں، نماز میں خلل نہیں ہوتا، اگرچہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے بڑوں کی صف ہو، پھر بچوں کی صف ہو، پھر عورتوں کی صف ہو۔ اب موجودہ حالات میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ بعض اوقات بچوں کو بالکل الگ چھوڑ دیں تو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو پچھلی صفوں میں درمیان میں ان کو کھڑا کر دیا کریں۔ اب تربیت کا یہی راستہ باقی رہ گیا ہے، تو اس لیے دوسرا یہ ہے کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں ایسے ہی ڈسٹربنس ہوئی، آپ نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا کہ انی ارا خلفی کما ارا امامی، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع۔ رکوع تو سر کے جھکانے کا نام ہے، خشوع دل کے جھکانے کا نام ہے۔ اس لیے نماز میں استحضار ہونا چاہیے۔ عورتوں کا محرم کے پیچھے نماز، تو امام کا محرم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ کس نے بتایا؟ جس کا خامد بے عملی کا شکار ہے تو جیسا بھی ہو از خود نکاح تو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں ہدایت کی، اور اولاد بھی اس کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی پڑھا کریں کہ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، سبحان اللہ، ثبت قلبی علی الایمان، میرے دل کو ایمان پر جما دے۔ اور یا ودودو پڑھا کریں، سورہ قریش پڑھا کریں، دعا مانگا کریں۔ یہ مسائل میرا خیال ہے یہ بار بار بیان ہو چکے ہیں، بہت ہے، ٹھیک ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ایک سوال چھوٹا سا، اگر کان میں خون پہ نہیں ہوتی، وہ نہیں ہونا چاہیے، تو جو نکاح کرتے ہیں فون پر بیٹھ کے، اس کی تفصیل ہے آپ کو بتا دیں، اس میں اجازت ہوتی ہے وکیل ہوتا۔ نکاح کا سن لیں کہ نکاح
کے لیے ضروری ہے. مثلا یہاں لڑکا ہے تو وہ ٹیلی فون پر وہاں جو بھی اس کا شہر قصبہ گاؤں ہے وہاں کسی کو اپنا وکیل بنا لے اور 2 گواہ بنا لے کہ میں نے فلانا بنت فلاں سے اتنے مہر کے عوض نکاح مجھے قبول کیا تو یہ میرے وکیل ہیں. تو نکاح کے فارم میں جہاں لڑکی کے وکیل اور 2 گواہوں کا خانہ ہے وہاں لڑکے کے وکیل اور 2 گواہوں کا خانہ پاکستان میں موجود ہے. لیکن اس کو اس لیے بھرا نہیں جاتا کہ لڑکا مجلس میں موجود ہوتا ہے تو جب خود آدمی موجود ہو اصیل تو پھر وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح سے نکاح ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اور برابر میں دلہن بیٹھی ہوتی ہے نا تو ٹیلی فون پر ہو تو یہ ہے ٹیلی فون اس کے بعد رکھ دینا کہ آپ کو قبول ہے. لیکن وکیل اجازت لے کے آتا ہے نا تو اس لیے شریعت کی حدود کی پاسداری کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. سوال کامران صاحب کا کہ اہل سنت والجماعت کا اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سب سارے علماء بتا دیں گے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ سوال ہدایت کے لیے سمجھ کے لیے ہوتا ہے شرارت کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یعنی کچھ لوگ میں پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں جہاں بھی جائیں گے اچھا جی اسٹور پر جو ہے وہ وائن بک رہی ہے کیونکہ دوسرے کا اسٹور ہوگا یا گیس اسٹیشن ہوگا تو آپ اس پر طنز کرنا چاہیں گے. تو یہ اب وائن کا کس کو نہیں پتا لیکن بابر سوال کریں گے تو یہ ایسا نہیں. وہ سوال کہ جو افادیت کے لیے عمل کے لیے ہدایت کے لیے مطلوب وہ کریں. اگر کسی کو محض کسی کی تصحیح کے لیے کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اجر کی بجائے گناہ اس سے جائے. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو اپنے بھائی کے پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو یوں پر پردہ ڈالے گا. اور فرمایا کہ ومن کشف مسلمن یفتح فی بیتہ. جو دوسرے کو بے آبرو کرنا چاہے گا اللہ اسے اس کے گھر میں بے آبرو کر دے گا. انشاءاللہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو بڑے تفصیل طلب ہیں اور میں نے جیسے عرض کیا حضرت صبح 9 بجے کے نکلے ہوئے ہیں رات کے اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو کچھ ملاقات کے وقت ان پرسن بھی آپ کا جو سوال ہے وہ پوچھ لیں گے. چاند کے بارے میں حضرت نے کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے اب وہ 1 منٹ میں تو مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا تو انشاءاللہ شوق ہو تو میں آؤں تو پھر 2 گھنٹے کا سیشن رکھیں جی. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ صرف 2 ہفتے کے لیے حضرت آئے ہیں تو یہ خوش نصیب مسجد آپ کی گلزار مدینہ. اس میں سب ہمارے محترم بھائی اعجاز حسین نقشبندی صاحب ان ساتھیوں نے مسلسل رابطہ رکھا اور الحمدللہ ہم نے بھی کوشش کی اور یہ سارا کچھ ہو گیا. اللہ حضرت کا سایہ تا دیر رکھے. انشاءاللہ ملاقات کے وقت مزید سوال جواب ہوں گے. اب مختصر 2 شعر صلاۃ والسلام اور دعا انشاءاللہ. مصطفیٰ